معتبر راویوں سے یہ چیز واضح ہو گئی ہے کہ کئی وجہ سے اسکندر ذوالقرنین کہتے ہیں کہ یہ وہ کاف سے کاف تک گئے، یعنی مشرق سے مغرب تک اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت دی تھی، اور انہوں نے اپنی بادشاہت کے طول العرض میں سیر کی، اور قرن کہتے ہیں 30 برس یا 80 برس یا 120 کو، یہی صحیح ہے۔ حدیث میں آیا ہے حضرت نے فرمایا ایک مرد عشق کرنا اور اس مرد کی عمر اس وقت 100 برس کی تھی، اور ایک میں کرن گوشتہ جہاں کو بھی کہتے ہیں، یعنی ایک گوشتہ جہاں کا وہ ہے کہ جہاں سے آفتاب طلوع ہوتا ہے، اور دوسرا گوشتہ وہ ہے جہاں آفتاب غروب ہوتا ہے۔ بس اسکندر ذوالقرنین دونوں گوشوں تک پہنچے تھے، اور ذوالقرنین اسی لیے کہتے ہیں کہ ان کے 2 شاخ تھے، اور اسکندر اس لیے کہتے ہیں کہ ان کا تولد شہر اسکندریہ میں ہوا تھا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب ابو جہل اور مکے کے کفار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہ لائے اور بطور شرارت بدذاتی کر کے حضرت کی پیغمبری آزمانے کے لیے ایک شخص کو ملک یثرب میں علماء یہود کے پاس بھیجا کہ ہمارے درمیان ایک شخص ہے اور وہ دعویٰ نبوت کا کرتا ہے، ہم نہیں سمجھتے یہ شخص سچ کہتا ہے یا جھوٹ، تم کو تو علم توریت خوب معلوم ہے، لہٰذا ہمارے لیے چند مسئلے قدیم زمانہ گزشتہ کے جس کا وہ جواب نہ دے سکے اپنی کتابوں سے چن چن کر ہمارے پاس بھیج دو، یہاں آ کر ہم کو سوالات اس کے سکھا دو کہ ہمیں اس سے پوچھیں اور سوال کریں، پھر دیکھیں وہ اس کا جواب دے سکتا ہے یا کہ نہیں۔ تب یہودیوں نے کئی سوالات مشکل ترین اپنی کتاب توریت اور زبور سے دیکھ کر نکالے، مثلاً ان سے پوچھو کہ روح کیا چیز ہے، اور اصحاب کہف کون لوگ ہیں اور ان کا حال کیا تھا، اور اسکندر ذوالقرنین کون ہے اور ان کا کیا حال تھا۔ یہ مشکل سوالات یہودیوں کے بہت نامور عالموں نے اپنی کتاب سے نکال کر، اور یہ سب سوالات مسائل ابو جہل کے پاس لکھ کر بھیج دیے۔ تب ان ملعون نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر سوالات مذکورہ شروع کیے۔ سب سے پہلے اس نے یہ کہا جو قرآن پاک میں آتا ہے، یعنی اگر آئے تم کتاب کے ساتھ مثل اس کتاب کے دی گئی موسیٰ کو یعنی توریت، تو البتہ ہم تم پر ایمان لائیں گے جیسا کہ توریت پر ایمان لائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا جواب میں کل دوں گا، اور یہ جملہ اس وجہ سے آپ نے فرمایا کہ کل جبرائیل علیہ السلام آئیں گے تو ان سے پوچھیں گے اور اس کا مکمل جواب دیں گے۔ لیکن یہ جملہ کہتے وقت آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا، اس لیے 11 دن تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس
جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے۔ آپ ان سوالوں کا جواب بھی 11 دن تک نہ دے سکے۔ یہ دیکھ کر کافروں نے آ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرے خدا نے تجھ کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ بات کافروں کی سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی غمگین ہوئے، اور پھر جناب باری تعالیٰ میں عرض کی کہ کافر لوگ ہم پر تانے دے رہے ہیں اور سوال کر رہے ہیں کہ میں ان کا کیا جواب دوں۔ یہ آپ کی معروضات سن کر اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جمعہ کے دن نماز ظہر کے وقت نازل فرمایا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے درود السلام بھیجا، اور یہ فرمان خداوندی بھی اپنے ساتھ لائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور نہ کہو تم کسی کام کو کہ میں یہ کروں گا کل کو، مگر یہ کہ چاہے اللہ تعالیٰ، اور اگر بھول جاؤ تو یاد آئے، اگرچہ وقت گزر چکا ہو تو بھی پھر بھی انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ اور کافروں نے جو کہا تھا کہ خدا نے تم کو چھوڑ دیا ہے، وہ تو یہ دشمنی سے کہتے تھے، لیکن وہ خود منفل ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قسم کھا کر قرآن پاک میں، قسم ہے دھوپ چڑھتے وقت کی اور رات کی جب چھا جائے، نہ رخصت کیا تیرے رب نے تجھ کو اور نہ بیزار ہوا تجھ سے۔ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی دن تک وحی نہ آئی، دل میں بڑا تفکر پیدا ہوا، اور دل کے قدر ہونے کی وجہ سے تہجد کو نہ اٹھے۔ یہ دیکھ کر کافروں نے شور کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا ہے، اور وہ چند سوالوں کے جوابات نہ بتا سکے۔ بس یہ صورت نازل ہوئی، پہلے قسم کھائی دھوپ اور رات اندھیری کی، یعنی ظاہر میں بھی اللہ تعالیٰ کی دو قدرتیں ہیں، اور باطل میں بھی چاندنی ہے اور کبھی اندھیرا ہے، دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، اور بندہ سے اللہ تعالیٰ کسی وقت بھی دور نہیں۔ اور یہ فوائد کتب تفاسیر میں لکھے ہیں، اگر اے نبی سوال کریں تجھ سے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ فرماتا ہے، اور اے نبی اگر تجھ سے پوچھیں روح کے بارے میں تو تم کہہ دو کہ وہ تو میرے رب کے حکم سے ہے، اور وہ میں نے تھوڑی سی خبر دی ہے۔ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کو یہود نے آپ سے پوچھا، سو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کو اتنی سمجھ کا حوصلہ اور صلاحیت نہیں ہے، اور اس سے قبل کسی پیغمبر کی امت نے ایسی باتیں نہ پوچھی تھی۔ خیر، بس اتنا ہی ان لوگوں کا جاننا کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک چیز بدن میں آ پڑی، وہ بدن زندہ ہو گیا، اور جب وہ چیز اللہ کے حکم سے اس بدن سے نکل گئی تو وہی بدن مردہ ہو گیا، اور یہ بھی ایک تفسیر کا مضمون ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ کافر لوگ تجھ سے سوال کریں اسکندر ذوالقرنین سے
جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اور سوال کرتے ہیں تجھ سے ذوالقرنین کے بارے میں، تو آپ کہہ دیجئے کہ ان قریب پڑھوں گا میں اوپر تمہارے۔ اس میں سے کچھ مذکور بے شک اللہ تعالیٰ نے اسے قوت عطا کی تھی زمین میں، اور اس میں دنیا کے ہر راستے پر چلنے کی صلاحیت دی تھی، یعنی سر انجام سفر کا کرنے کا، یہاں تک کہ جب پہنچا سورج ڈوبنے کی جگہ پر تو اس نے سورج کو ڈوبتا ہوا پایا ایک دلدل کی ندی میں، اور اس نے اس جگہ پر ایک قوم کو بھی پایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا اے ذوالقرنین، یہ کہ عذاب کرے تو ان کو، یا یہ کہ پکڑے تو ان میں بھلائی۔ یہ سن کر ذوالقرنین بولا جو شخص ظالم ہے، بس البتہ عذاب کریں گے ہم ان کو، پھر پھیرا جائے گا اپنے پروردگار کی طرف، بس عذاب کرے گا اس کو عذاب بڑا۔ اور جو لوگ کہ ایمان لائے اور عمل کیے اچھے، بس ان لوگوں کے واسطے جزا کی نیکی ہے۔ البتہ ہم کہیں گے اس کو اپنے سے کام آسان، بس جو حاکم عادل ہو اس کی یہی راہ ہے کہ بروں کو سزا دے ان کی برائی کی، اور بھلے لوگوں سے نرمی اختیار کرے۔ بس اسکندر ذوالقرنین نے یہ بات کہی، یعنی اس نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے روایت کی ہے کہ اسکندر ذوالقرنین نے یہ بات زمین میں اپنے لشکر کے کئی برس رہے لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دیتے رہے۔ اس دعوت حق کا یہ اثر ہوا کہ وہاں کے سب لوگ ان کے مطیع فرما بردار ہو گئے۔ ان لوگوں کو نوازشیں بھی کیں، جو لوگ ان کے باغی رہے تو ان لوگوں کو جہنم دکھائی، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اسکندر ذوالقرنین کی نبوت اور بادشاہت میں بعض حضرات کو اختلاف ہے، اور بعضوں نے کہا ہے کہ وہ اول بادشاہ تھے، پھر اس کے بعد وہ نبی ہوئے، اور بعضوں نے کہا ہے کہ اول وہ نبی تھے پیچھے بادشاہ ہوئے۔ بعضوں نے اسی پر دلیل قائم کی ہے کہ اگر اسکندر ذوالقرنین نبی نہ ہوتے تو خدا تعالیٰ ذوالقرنین کو خطاب کیوں فرماتا، لیکن جواب اس کا یہ ہے کہ وہی الہام تھی، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو حق تعالیٰ نے فرمایا تھا۔ وہ واسطہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ان کی بادشاہی تھی مشرق سے مغرب تک، اور تمام رائے ملک کی سمجھائی تھی مشرق اور مغرب، اور مختلف جزائر اور دیگر شہروں میں جا کر خلق خدا کو خدا کی دعوت پہنچاتا، یہاں تک کہ زمین مغرب میں جہاں آفتاب غروب ہوتا ہے جا پہنچے، تو وہاں جا کر ایک شہر ایسا بھی پایا کہ اس کی چار دیواری روئے کی تھی مشرق، اور اس کے اندر کسی طرف سے جانے کے واسطے کوئی راہ نہ تھی۔ آپ کا تمام لشکر اس کے ارد گرد پڑا رہا اور آپس میں رہے کہ آخر اس کے اندر کس طرح جائیں۔ برحق تقدیر کسی حکمت عملی سے رسی اور کمند دیوار پر ڈال کر ایک آدمی کو اس پار کر دیا اور وہ پھر نہ آیا۔ کچھ دیر کے بعد اسی حکمت عملی سے دوسرے آدمی کو بھی دیوار پر چڑھایا اور اس سے کہا کہ شاید اس طرف بہشت یا اور کچھ ہوگا، لہٰذا تم آگے مت جانا،
اور پھر آ کر ہم کو خبر دو تاکہ ہم کو معلوم ہو کہ اس کے پیچھے کیا ہے۔ لیکن باوجود اس تاکید کے وہ بھی پھر واپس نہ آیا۔ یہ کفریت حال دیکھ کر اسکندر ذوالقرنین نے سمجھا کہ میں جس کو بھی بھیجوں گا وہ واپس نہیں آئے گا، بس ملک کی حد بنا کر واپس مشرق کی طرف چل دیے۔ چلتے چلتے ایک جزیرے میں جا پہنچے، وہاں بھی ایک شہر آباد دیکھا، لیکن بغیر کشتی کے وہاں جانا بالکل محال تھا، اور اس جگہ پر دانا، عقلمند اور حکیم تھے۔ جب ان لوگوں کو جو اس شہر میں آباد تھے اسکندر ذوالقرنین کے آنے کی خبر پہنچی تو انہوں نے تمام کشتیاں جزیرے سے چھپا دیں۔ اسکندر ذوالقرنین ماں اپنے لشکر کے بلب دریا چند روز تک ٹھہرے اور یہ سوچتے رہے کہ کسی حکمت عملی سے دریا عبور کر کے اس جزیرے میں جا اتریں۔ وہاں کے لوگ ان کو ملتے وہ اپنے جسمی اعتبار سے بہت ہی دبلے تھے۔ ان سے پوچھتے کہ تمہارا دبلا پتلا ہونے کا کیا سبب ہے؟ اس کے جواب میں ان لوگوں نے اسکندر سے کہا کہ یہ ہمارے شہر کی غذا اور آب و ہوا کا اثر ہے۔ ہم لوگ بڑی حکمت سے غذا کھاتے ہیں، چنانچہ اس کی خاصیت بھی یہی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ بس ان لوگوں نے اسکندر ذوالقرنین کی دعوت طعام کی اور اس ضیافت میں اپنی حکمت عملی سے غذا تیار کر کے ایک خوان میں جواہرات سجا کر اسکندر ذوالقرنین کے سامنے لا رکھے۔ پھر وہ سب کے سب الگ ہو گئے اور اسکندر ذوالقرنین سے کہنے لگے آپ تناول کیجئے۔ اسکندر ذوالقرنین نے ان لوگوں سے کہا آپ لوگ بھی آئیں، ہمارے ساتھ شامل ہو کر کھانا تناول کریں۔ اور اسکندر ذوالقرنین نے ان سے یہ بھی کہا کہ بھئی یہ تو ہماری غذا نہیں ہے اور ہم یہ غذا کس طرح سے کھائیں؟ اس کے جواب میں ان لوگوں نے اسکندر ذوالقرنین سے کہا کہ تم اس لیے یہاں تک آئے ہو اور تمہاری یہاں کیا غرض اور مقصود ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں آپ کے سامنے ہم لوگوں نے پیش کی ہیں وہ بھوک کو نفع دیتی ہیں، پھر آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ جب یہ باتیں اسکندر ذوالقرنین نے ان لوگوں سے سنی تو پھر وہاں سے ہندوستان کی طرف روانہ ہو گئے اور اپنا ایک قاصد بھی شاہ ہند کے پاس روانہ کر دیا۔ وہاں جا کر کہو کہ ہمارے ساتھ بہت لشکر بھی ہے اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ تمہارا ملک برباد نہ ہو، اور ہم یہ چاہتے ہیں تم سے لڑائی کریں، بس تمہیں لازم ہے کہ اس خبر کو پاتے ہی سب کے سب ہماری اطاعت میں آ جاؤ اور جو خراج ہم مقرر کریں اس کو قبول کرو۔ چنانچہ اسکندر ذوالقرنین کے قاصد نے یہ باتیں شاہ ہند سے جا کر کہیں، آپ ہمارے شہنشاہ اسکندر ذوالقرنین کی اطاعت قبول کریں اور ایک الیچی بھی اپنی طرف سے ان کے پاس بھیج دیں تاکہ وہ شہنشاہ کا شاہانہ استقبال کے ساتھ لائے۔ یہ سن کر شاہ ہند نے نہایت عظیم تکریم سے ایک ایلچی ما تحفہ ہدیہ دے کر اسکندر ذوالقرنین کے پاس بھیجا۔ جب شاہ ہند کا ایلچی اسکندر ذوالقرنین کے پاس پہنچا
تو اس نے بادشاہ ہند کا بھیجا ہوا تحفہ اور ہدیہ اور نظر نے ان کے سامنے پیش کیے۔ تو اسکندر ذوالقرنین نے اپنے کرندوں کو حکم دیا، اس ایلچی کو لے جاؤ اور اچھی طرح رہنے کو جگہ دو، 3 دن کے بعد اس ایلچی کو میرے پاس حاضر کرو۔ چنانچہ حسب حکم ملازموں نے اس کو لے جا کر اچھی طرح سے ایک جگہ پر رکھا۔ 3 دن کے بعد حضرت اسکندر ذوالقرنین نے اس کو دیکھ کر اپنا سر نیچا کیا، اور اس ایلچی نے اسکندر ذوالقرنین کو دیکھ کر اپنی ایک انگلی ناک کے نتھلے میں ڈال کر پھر نکال لی، اور بغیر کہے کسی سے اپنی جگہ پر چلا گیا۔ خاص لوگوں نے یہ حال دیکھ کر اسکندر ذوالقرنین سے عرض کی، اے بادشاہ، آپ نے شاہ ہند کے ایلچی کو دیکھ کر اپنا سر نیچا کیا، اور اس ایلچی نے حضور کو دیکھ کر اپنی انگلی ناک کے سوراخ میں ڈال کر پھر نکال لی، اور بغیر کہے سنے یوں ہی اپنی جگہ پر چلا گیا۔ اس میں کیا راز ہے؟ اسکندر نے فرمایا کہ میں نے اس کو دراز قد دیکھ کر اپنا سر نیچا کیا، اور یہ بات سب کو اچھی طرح معلوم ہے کہ لمبے قد کا آدمی احمق اور بے وقوف ہوتا ہے، اور یہ مثل مشہور ہے، یعنی دیکھا گیا ہے کہ آدم دراز قد والے زیادہ تر احمق ہوتے ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے نہیں، اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ہر پستہ قد آدمی فتنہ ہوتا ہے، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان میں سے نہیں۔ اور اس نے جو اپنی ناک کے سوراخ میں انگلی رکھی تھی کہ یہ میرا تال اسکندری دیکھیے، پھر جاؤ اور اس کو میرے پاس لے آؤ اور اس کو کھانا کھلاؤ، وہ بزرگ آدمی ہے۔ پھر اس کو واپس لے آئے اور اس کے کھانے کے واسطے صرف روٹی اور گھی بھیجا تاکہ اس کی عقل کی آزمائش ہو جائے۔ چنانچہ وہ روٹی اور گھی کھا گیا، اور اس نے ایک سوئی میں رکھ کر اسکندر ذوالقرنین کے پاس بھیجی، اور اسکندر ذوالقرنین نے اسی سوئی کو سیاہ رنگ کر کے اس روٹی اور گھی پر رکھ کر پھر اس کے پاس بھیج دی، اور اس نے ایک ٹکڑا آئینہ اس پر رکھ کر اسکندر ذوالقرنین کے پاس بھیج دیا۔ بس یہ ماجرا بھی خاص لوگوں نے دیکھا، اور پھر ان لوگوں نے اپنے بادشاہ اسکندر ذوالقرنین سے عرض کی کہ اے جہاں پناہ، اس میں کیا حکمت ہے؟ بادشاہ بولے کہ روٹی اور گھی دینے کا مجھ کو یہ مطلب تھا کہ مرد علم و حکمت میں خوب ہوتے ہیں، جیسے روٹی ساتھ گھی کے، اور جو اس نے روٹی اور گھی پر سوئی رکھ کر بھیجی تھی، یہ سمجھ کر کہ یہ علم و حکمت میں خوب ہے۔ پھر میں نے اس کو سوئی کو سیاہ رنگ کر کے جو بھیجا تھا، اس کا یہ مطلب تھا کہ اس کا علم اور حکمت مانند آئینہ کے صاف روشن ہے، اور ہم نے اس سے معلوم کر لیا کہ لمبے آدمی یہ حقیقتاً بیوقوف ہوتے ہیں۔ بس ہم دونوں میں یہی اشارات میں گفتگو جاری تھی۔ پھر ہند سے ذوالقرنین مشرق کو جہاں سے آفتاب طلوع ہوتا ہے وہاں پہنچے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے، پھر لگا ایک اسباب کے پیچھے، یعنی سفر کا سر انجام کیا، یہاں تک کہ پہنچا ذوالقرنین سورج نکلنے کی جگہ پر،
تو اس نے پایا کہ سورج نکلتا ہے، اور اسی جگہ پر ایک قوم کو بھی پایا کہ نہ ان کے لیے کوئی گھر ہے اور نہ سایہ اور نہ کپڑا، اور وہ لوگ بیابان ریگستان میں رہتے تھے، کیونکہ ریگستان میں گھر وغیرہ نہیں بن سکتے اور نہ روئی کی کھیتی ہو سکتی ہے۔ اس سے کپڑا بنائیں، اور وہاں جاڑا بہت ہوتا ہے، اور وہ لوگ اپنے کھانے کو دوسرے شہروں سے لا کر کھاتے ہیں، اور زن اور مرد سب ننگے رہتے ہیں، اور مثال جانوروں کے جمع وغیرہ بھی کرتے ہیں۔ اور جب وہ دھوپ نکلتی ہے تو ان کے بدن میں قوت آتی ہے، اور جب آفتاب غروب ہوتا ہے تو سخت سردی پڑتی ہے۔ یہ دیکھنے کے بعد پھر اسکندر ذوالقرنین دوسری جگہ پر جا پہنچے۔ چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، پھر پیچھے چلا اسکندر ذوالقرنین اور راہ کے یہاں تک کہ جب پہنچا درمیان دو دیواروں کے، تو پایا اس نے ان دیواروں کے پاس ایک قوم کو جو ان دیواروں کے نزدیک تھی، اور وہ یہ بات نہ سمجھتے تھے۔ حد مشرق میں دو پہاڑ بلند ہیں، اور درمیان ان دونوں پہاڑوں کے زاہد الحکیم بہت تھے، اور وہ ایک دوسرے کی بولی کو نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ ان کے درمیان دو پہاڑ حائل تھے، اور وہی دو پہاڑ یاجوج ماجوج کے ملک کے درمیان اٹکاؤ میں، لیکن درمیان میں کچھ کھلا تھا۔ چنانچہ اس راہ سے یاجوج ماجوج آتے اور ان لوگوں کو لوٹ مار کر کے چلے جاتے۔ بس ذوالقرنین نے وہاں کے زاہدوں اور حکیموں کو واعظ نصیحت کی اور خداوند قدوس کی راہ بتائی۔ اس کے بعد وہ ان دونوں پہاڑوں کی طرف چلے گئے۔ وہ دونوں ہی عظیم الشان پہاڑ تھے، جانے کی راہ میں اس کسی طرف نہ تھی، اور اس میں آدمی دو گروہ، ان کی تعداد بے حد بے شمار، سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا تھا، اور ان کو قوم یاجوج ماجوج کہتے ہیں۔ اور ایک اولاد یاجوج ایک پہاڑ میں رہتی، اور دوسرے پہاڑ میں اولاد ماجوج کی رہتی، اور یہ دونوں بھائی یافس بن نوح کی اولاد میں سے ہیں۔ اور یہ لوگ طوفان نوح علیہ السلام کے بعد وہاں رہ گئے، اور نسل ان کی بے حد ہے، اور بے صورت آدمی ہیں، لیکن قد و قامت کم و بیش ہیں، یعنی بعضے تو دراز قد ہیں، بعضے ایک گز، اور بعضے ایک بلشت کے ہیں، اور کان کے اتنے بڑے ہیں کہ وہ زمین پر لٹکتے ہیں، اور جب وہ لوگ سوتے ہیں تو ایک کان زمین پر بچھا لیتے ہیں اور دوسرا کان بطور چادر کے اوڑھ لیتے ہیں۔ مثلاً حیوانات کی ایک سے ایک جمع کرتے ہیں، ان میں کچھ شرم و حیا نہیں ہے، اور مثل بہائم کے بول براز کرتے ہیں۔ ان کے کھیتوں میں سوائے تل کے دوسری کوئی چیز بھی پیدا نہیں ہوتی، لہٰذا اسی کو وہ روزانہ کھاتے ہیں، اور
کسی دین و مذہب سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، یہاں تک کہ وہ خدا کو بھی نہیں جانتے اور نہ مانتے ہیں، اور وہ مرتے بھی نہیں ہیں، کافی عرصہ سے زندہ ہیں اور اپنی اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ بس وہ پہاڑ سے نکل کر ان زاہدوں اور حکیموں پر آ کر ظلم کیا کرتے اور جس کو بھی پالتے مار ڈالتے، کھیت مویشی ان کے لوٹ مار کر کھا جاتے، اور وہ سب اس قوم وحشی سے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ جب اسکندر ذوالقرنین وہاں تشریف لے گئے تو ان زاہدوں اور حکیموں پر بڑی نوازش فرمائی۔ چنانچہ ان سب نے مل کر اسکندر ذوالقرنین سے عرض کی کہ یاجوج ماجوج کے ظلم سے ہم لوگ یہاں نہیں رہ سکتے، اور ان پر جو جو احوال گزرتے ہیں وہ سب اسکندر ذوالقرنین کے سامنے بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اس کو کہا انہوں نے، اے ذوالقرنین، تحقیق یاجوج اور ماجوج فساد کرنے والے ہیں، زمین میں بس کر دے، ہم واسطے تیرے کچھ مال اوپر، اور اس بات کے کہ کر دے تو درمیان ہمارے اور درمیان ان کے دیوار، کہ وہ ہماری طرف نہ آ سکیں، بس خراج گزر گیا، ہمیشہ ہم تمہارے ہو جائیں گے۔ یہ سن کر اسکندر ذوالقرنین نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کو قرآن پاک میں یوں فرماتا ہے، کہا اسکندر ذوالقرنین نے، جو مقدر دیا مجھ کو میرے رب نے وہ بہتر ہے، بیچ اس کے بس مدد کرو میری ساتھ قوت کے، کہ کروں میں درمیان تمہارے اور یاجوج ماجوج کے ایک دیوار موٹی، اور کہا کہ تم لے آؤ میرے پاس تختے لوہے کے، یہاں تک کہ جب برابر کر دیا 2 پھاٹکوں تک پہاڑ کی گاٹیوں کو، یہاں تک کہ جب کر دیا اس کو آگ، ذوالقرنین نے کہا، لے آؤ میرے پاس کہ ڈالوں اس پر تانبا پگھلا کر، بس تاکہ نہ چڑھ سکیں وہ اس پر اور نہ سراغ کر سکیں اس میں، کہ یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے۔ اور بس جب آئے وہ وعدہ میرے پروردگار کا تو کر دے گا اس دیوار کو ریزہ ریزہ، اور یہی وعدہ میرے پروردگار کا سچ ہو کر رہے گا۔ اول لوہے کے بڑے بڑے تختے بنائے، ایک پر ایک دھرتے گئے، 2 پہاڑوں کے برابر ملا دیا، پھر تانبا پگھلا کر اس کے اوپر ڈال دیا، وہ تانبا اس میں بیٹھ گیا، جم گیا، سب مل کر ایک پہاڑ کی مانند ہو گیا۔ ہمارے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص نے آ کر کہا، میں سدِ سکندری تک ہو کر آیا ہوں، اور میں نے اس کو دیکھا بھی ہے۔ یہ سن کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی کیفیت بیان کرو۔ اس نے کہا، وہ دیوار ایسی ہے کہ جیسا 4 خانہ لونگی۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا کہ تو سچ کہتا ہے، کیونکہ اس دیوار میں لوہے کے تختے لگے ہیں اور ان کی دیواروں میں تانبا پگھلا کر بھر دیا گیا ہے، اس لیے وہ 4 خانے کی شکل بن گئی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، یہاں تک کہ کھولے جائیں گے
یاجوج ماجوج اور وہ ہر اونچ چاند سے دوڑتے ہوں گے، یعنی جب وہ روز قیامت نزدیک آئے گی یاجوج ماجوج صد اسکندری سے نکلیں گے اور تمام روئے زمین پر منتشر ہو جائیں گے، جہاں جہاں جو چیز پائیں گے کھا جائیں گے۔ اور پھر خدا کے حکم سے سور پھونکا جائے گا، ان کی آواز سے ساری مخلوق مر جائے گی۔ اور ایک روایت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ ہر روز یاجوج ماجوج کوشش کرتے ہیں کہ سد اسکندری کو توڑ کر باہر آ جائیں، لیکن بے حکم خدا وہ توڑ نہیں سکتے۔ صبح سے شام تک اس دیوار کو سب چاٹتے ہیں، مثل پوست بیضہ کے کر ڈالتے ہیں، بس تھوڑی سی باقی رہ جاتی ہے۔ پھر وہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ کل سب توڑ دیں گے اور پھر آسانی سے باہر نکل جائیں گے، مگر وہ انشاءاللہ اپنی زبان سے نہیں بولتے، اس لیے وہ توڑ نہیں سکتے۔ بس صبح سے شام تک ان کا یہی معمول ہے، اور جب ان کا خروج ہوگا قیامت کے نزدیک تو اس قوم میں ایک لڑکا مسلمان پیدا ہوگا۔ جب وہ بڑا ہوگا تو انہیں لوگوں کے ساتھ مل کر بسم اللہ کر کے دیوار چاٹنا شروع کر دے گا، اور پھر شام کو انشاءاللہ پڑے گا کہ کل انشاءاللہ اس کو توڑ ڈالوں گا۔ جب وہ خدا کے حکم سے سد اسکندری ٹوٹے گی، پھر اس کے بعد سب قوم اس دیوار سے باہر نکل آئیں گی۔ روایت ہے کہ طول اس دیوار کا 36 کوس کی راہ ہے، غرض اس کا 3 کوس کی راہ ہے۔ بعضوں نے کہا ہے اس دیوار کا طول 300 کوس کی راہ ہے، اور عرض اس دیوار کا 150 کوس کی راہ ہے، اور اونچائی 70 گز۔ اور یہ بھی خبر ہے کہ جب وہ دیوار توڑ کر باہر نکلیں گے تو سب سے پہلے ملک شام میں آئیں گے، اس کے بعد بلخ میں۔ پس اسکندر ذوالقرنین نے یہاں سے مشرق کی طرف جانے کا قصد کیا۔ موجودہ علماء حکماء سے پوچھا کہ تم نے کسی کتاب میں دیکھا ہے کہ درازی عمر کس چیز کے سبب ہوتی ہے؟ ان میں سے ایک حکیم صاحب نے اسکندر ذوالقرنین سے عرض کی کہ اے جہاں پناہ، میں نے حضرت آدم علیہ السلام کے وصیہ نامہ سے دیکھا ہے کہ حق تعالیٰ نے ایک چشمہ آب حیات ظلمات میں کوہ کاف کے اندر پیدا کیا ہوا ہے کہ پانی اس کا دودھ سے زیادہ سفید اور برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور مکھن سے زیادہ نرم اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ جو اسے پیے گا تو اس کو موت نہ آئے گی، اور وہ قیامت تک زندہ رہے گا، اور اس کا نام بھی آب حیات ہے۔ یہ سن کر حضرت اسکندر ذوالقرنین کو اس کا شوق پیدا ہوا کہ اس چشمہ آب حیات کا پانی پینا چاہیے، اور علماء سے بھی اسکندر ذوالقرنین نے کہا کہ تم بھی ہمارے ساتھ اس کوہ کاف کے ظلمات میں چلو۔ انہوں نے کہا کہ آپ جائیے، ہم تو یہاں کے کتب ہیں، دنیا کی آفت سے ہم لوگ کس طرح جائیں، اس سے لیے ہم نہیں جا سکتے۔ اسکندر ذوالقرنین نے کہا کہ تم لوگوں کا ہمارے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے، اور تم یہ لوگ بھی۔ اسکندر ذوالقرنین نے کہا
کہ تم لوگوں کو ہمارے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے، اور تم یہ لوگ بھی بتاؤ کہ سواری میں سب سے زیادہ کون سا جانور چست و چلاک ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ گھوڑی جس نے ابھی تک بچہ نہ جنا ہو، تو وہ نہایت چست و چلاک ہوتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے چند اعلیٰ قسم کی گھوڑیاں چن چن کر مخصوص کر لی، اور ادھر حضرت خضر علیہ السلام کو بھی اس لشکر کا پیشوا مقرر کیا، اور ان سے کہا کہ جب ہم اس کوئی کاف کے ظلمات میں جا پہنچیں گے تو یقین ہے کہ کوئی کسی کو نہ پائے گا۔ اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت حکماں نے کہا، لال الگوہر شاہ سوار حضور کی سرکار میں ہو تو لے لیجئے۔ جب ایسی کوئی نوبت آئے گی تو اس کی روشنی سے راہ چلیں گے۔ پھر ایک گوہر شب چراغ خزانہ عامر سے نکال کر حضرت خضر کے حوالے کر دیا، اور تخت و تاج اور سلطنت ملازموں سے اپنے ایک دانہ عقل مند کے سپرد کیا، اور 12 برس کے وعدہ پر رخصت ہو کر اور کھانے پینے کا توشہ سر انجام لے کر ظلمات کوہکاف کی طرف آب حیات کی تلاش میں روانہ ہو گئے۔ راہ بھول کر 1 برس مسلسل گھومتے رہے، اور حضرت خضر بھی لشکر سے علیحدہ ہو کر ایک اندھیرے میں جا پڑے۔ اس وقت اس گوہر شب چراغ کو جیب سے نکال کر زمین پر رکھ دیا تو اس کی روشنی سے تاریکی جاتی رہی۔ اللہ کی مہربانی سے چشمہ آب حیات کا ان کو ملا۔ پھر حضرت خضر نے اس میں سے منہ ہاتھ دھو کر آب حیات پی لیا اور خدا کا شکر بجا لائے۔ بس اس وجہ سے حضرت خضر کی عمر دراز ہوئی۔ پھر وہاں سے مراجعت کر کے دوسری تاریخی میں آ پڑے۔ پھر اسی گوہر شب چراغ کو نکال کر زمین پر رکھ دیا۔ اس کی وجہ سے سب میں اجالا ہو گیا۔ جتنے لشکر اندھیرے میں پڑے ہوئے تھے سب حضرت کے پاس آ کر جمع ہو گئے۔ اسکندر ذوالقرنین اپنے لشکر سے کہہ رہے تھے کہ تم لوگ یہاں ٹھہرو، میں آگے چل کر کچھ تماشا عجیب و غریب دیکھتا ہوں۔ یہ کہہ کر جب وہ آگے بڑھے ایک بالا خانہ نظر آیا۔ 4 دیوار اس کی ہوا پر معلق ہے، اس میں مرغ پڑے ہوئے تھے۔ مرغوں نے حضرت سے کہا، اس ظلمت میں بستی چھوڑ کر کیوں آئے ہو؟ اس کے جواب میں حضرت اسکندر علیہ السلام نے کہا کہ میں آب حیات پینے کو آیا ہوں۔ پھر ایک مرغ جوان میں شاہ نے کہا، وہ حضرت اسکندر ذوالقرنین سے کہنے لگا کہ اے ذوالقرنین، اب وہ وقت آ پہنچا ہے کہ مرد سب لباس حریر کا پہنیں گے اور اچھے اچھے مکان بنا کر دنیا کے پیچھے لوہ و لعب عیش و نشاط میں مصروف رہیں گے۔ یہ کہہ کر پھر وہ اسی بالا خانہ کو چلا گیا۔ وہ بالا خانہ تمام کا تمام جواہرات کا بنا ہوا تھا۔ پھر کہا، اے ذوالقرنین، اب وقت آ گیا ہے کہ جنگ و رباب اور اسکندر ذوالقرنین نے کہا کہ تم لوگوں کو ہمارے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے، اور تم یہ لوگ
بھی بتاؤ کہ سواری میں سب سے زیادہ کون سا جانور چست و چلاک ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ گھوڑی جس نے ابھی تک بچہ نہ جنا ہو، تو وہ نہایت چست و چلاک ہوتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے چند اعلیٰ قسم کی گھوڑیاں چن چن کر مخصوص کر لی، اور ادھر حضرت خضر علیہ السلام کو بھی اس لشکر کا پیشوا مقرر کیا، اور ان سے کہا کہ جب ہم اس کوئی کاف کے ظلمات میں جا پہنچیں گے تو یقین ہے کہ کوئی کسی کو نہ پائے گا۔ اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت حکماں نے کہا، لال الکوہر شاہ سوار حضور کی سرکار میں ہو تو لے لیجئے۔ جب ایسی کوئی نوبت آئے گی تو اس کی روشنی سے راہ چلیں گے۔ پھر ایک گوہر شب چراغ خزانہ عامر سے نکال کر حضرت خضر کے حوالے کر دیا، اور تخت و تاج اور سلطنت ملازموں سے اپنے ایک دانہ عقل مند کے سپرد کیا، اور 12 برس کے وعدہ پر رخصت ہو کر اور کھانے پینے کا توشہ سر انجام لے کر ظلمات کوہکاف کی طرف آب حیات کی تلاش میں روانہ ہو گئے۔ راہ بھول کر 1 برس مسلسل گھومتے رہے، اور حضرت خضر بھی لشکر سے علیحدہ ہو کر ایک اندھیرے میں جا پڑے۔ اس وقت اس گوہر شب چراغ کو جیب سے نکال کر زمین پر رکھ دیا تو اس کی روشنی سے تاریکی جاتی رہی۔ اللہ کی مہربانی سے چشمہ آب حیات کا ان کو ملا۔ پھر حضرت خضر نے اس میں سے منہ ہاتھ دھو کر آب حیات پی لیا اور خدا کا شکر بجا لائے۔ بس اس وجہ سے حضرت خضر کی عمر دراز ہوئی۔ پھر وہاں سے مراجعت کر کے دوسری تاریخی میں آ پڑے۔ پھر اسی گوہر شب چراغ کو نکال کر زمین پر رکھ دیا۔ اس کی وجہ سے سب میں اجالا ہو گیا۔ جتنے لشکر اندھیرے میں پڑے ہوئے تھے سب حضرت کے پاس آ کر جمع ہو گئے۔ اسکندر ذوالقرنین اپنے لشکر سے کہہ رہے تھے کہ تم لوگ یہاں ٹھہرو، میں آگے چل کر کچھ تماشا عجیب و غریب دیکھتا ہوں۔ یہ کہہ کر جب وہ آگے بڑھے ایک بالا خانہ نظر آیا۔ 4 دیوار اس کی ہوا پر معلق ہے، اس میں مرغ پڑے ہوئے تھے۔ مرغوں نے حضرت سے کہا، اس ظلمت میں بستی چھوڑ کر کیوں آئے ہو؟ اس کے جواب میں حضرت اسکندر علیہ السلام نے کہا کہ میں آب حیات پینے کو آیا ہوں۔ پھر ایک مرغ جوان میں شاہ نے کہا، وہ حضرت اسکندر ذوالقرنین سے کہنے لگا کہ اے ذوالقرنین، اب وہ وقت آ پہنچا ہے کہ مرد سب لباس حریر کا پہنیں گے اور اچھے اچھے مکان بنا کر دنیا کے پیچھے لوہ و لعب عیش و نشاط میں مصروف رہیں گے۔ یہ کہہ کر پھر وہ اسی بالا خانہ کو چلا گیا۔ وہ بالا خانہ تمام کا تمام جواہرات کا بنا ہوا تھا۔ پھر کہا، اے ذوالقرنین، اب وقت آ گیا ہے کہ جنگ و رباب اور پھر کہا، اے ذوالقرنین، اب وقت آ گیا ہے کہ چنگ و رباب اور بربط اور تنبورہ بجنے کا۔ پھر تھوڑی دیر میں کیا دیکھتے ہیں
کہ تمام بالا خانہ لال اور یاقوت کا بن گیا۔ پھر تو یہ دیکھ کر بہت حیران ہو گئے۔ اس مرغ نے حضرت اسکندر ذوالقرنین سے کہا، اے مرد مجاہد، تو مت خوف کر، یہ تمام کارخانہ ابلیس لعنین کا ہے۔ پھر اس مرغ نے پھر کہا کہ اب فساد ظاہر ہوگا، مجھے یہ بتاؤ کہ اس وقت لا الہ الا اللہ باقی ہے یا نہیں؟ یہ سن کر حضرت اسکندر ذوالقرنین نے کہا، ہاں وہ باقی ہے۔ پھر پوچھا، خلق اللہ میں ہنوز یہ سن کر حضرت اسکندر ذوالقرنین نے کہا، ہاں وہ باقی ہے۔ پھر پوچھا، خلق اللہ میں ہنوز الدیانت بجا ہے یا نہیں؟ اس کے جواب میں حضرت اسکندر نے کہا، بجا ہے۔ پھر وہ مرغ اسی جگہ سے دوسری جگہ پر چلا گیا۔ ایک روایت میں یوں بھی آیا ہے کہ اس مرغ نے کہا کہ تم اس بالا خانہ پر جا کر دیکھو وہاں کیا چیز ہے۔ تب ذوالقرنین نے وہاں جا کر کیا دیکھتی ہیں کہ ایک شخص پاؤں پر کھڑا اپنے منہ میں سور لیے ہوئے ہے، آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ اسرافیل ہے۔ ذوالقرنین نے اپنی سلطنت اور روشنی ملک چھوڑ کر اس ظلمات میں کیوں آ پڑے ہو؟ کیا وہ تجھ کو بس نہ تھا؟ تو آپ نے اس کے جواب میں کہا کہ میں آب حیات کو پینے آیا ہوں، تاکہ آب حیات پینے سے زندگی زیادہ ہو جائے اور خدا کی عبادت زیادہ کروں۔ اس بات کو سن کر حضرت اسرافیل علیہ السلام نے اسکندر ذوالقرنین کے ہاتھ میں ایک پتھر مسلح بلی کے سر کے برابر دیا اور کہا کہ میں نے تجھ کو غفلت سے ہوشیار کیا ہے اور اب تم یہاں سے چلے جاؤ، اتنے زیادہ حریص مت بنو۔ یہ سن کر اسکندر ذوالقرنین وہاں آب حیات نہ پا کر اپنے لشکر میں آ گئے۔ پھر سب اکٹھے ہو کر چلے آتے تھے۔ اندھیری رات میں ٹکڑے ٹکڑے سنگ ریزوں کے گھوڑوں کے پیروں کے تلے مثال لال شب چراغ کے چمکتے دیکھ کر پوچھا کہ یہ سب کیا چیز ہے؟ جو حکماں اس وقت ان کے ہمراہ تھے وہ بولے، یہ پتھر ہیں، جو شخص بھی اس کو اٹھائے گا جو حکماں اس وقت ان کے ہمراہ تھے وہ بولے، یہ پتھر ہیں، جو شخص بھی ان کو اٹھائے گا وہ پچھتائے گا، اور جو شخص اس کو نہ اٹھائے گا تو وہ بھی پچھتائے گا۔ آخر کسی نے ان کو چن لیا اور کسی نے ان کو نہ چنا۔ جب ظلمات سے نکل آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ پتھر جن لوگوں نے چن لیے تھے وہ تمام جوہرات لال اور زبرجد یاقوت اور فیروزہ زمرد بن گئے۔ یہ دیکھ کر وہ لوگ بہت پچھتانے لگے جنہوں نے ان کو نہ چنا تھا، اور جن لوگوں نے ان کو چن لیا وہ اس لیے پچھتائے کیوں نہیں وہ زیادہ چن سکے۔ اسکندر ذوالقرنین نے حکمہ سے پوچھا کہ جو پتھر اسرافیل نے مجھے دیا ہے اس میں کیا ماجرا ہے؟ حکمہ نے کہا کہ تم اپنا پتھر ایک ترازو میں ایک طرف رکھو اور پھر سب پتھر ایک دوسری طرف رکھ دو، کس کا وزن زیادہ بھاری ہوتا ہے؟ یہ ایسا کیا ہے کہ کیا دیکھتے ہیں کہ اسکندر ذوالقرنین کا ہی وہ پتھر وزن میں بھاری تھا۔
جو ان کو حضرت اسرافیل نے دیا تھا۔ حکمہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مشرق سے مغرب تک بادشاہت دی ہے، تو بھی تم کو سیری نہیں ہوئی، مگر تم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارا پیٹ اور کھوپڑی کی خواہش ایک مٹھی خاک سے بھرے گی جو گورستان میں نصیب ہوگی۔ جب اسکندر ذوالقرنین نے یہ بات سنی تب تمام لشکروں کو اپنے پاس سے رخصت کیا اور سب اپنے اپنے ملک واپس چلے گئے۔ اسکندر ذوالقرنین یہیں رہ گئے اور پھر عبادت الہی میں مشغول ہو گئے، اور پھر چند روز بعد ہی انتقال کر گئے، اور پھر سونے کے تابوت میں وہ وہیں مدفون ہوئے۔ اور یہ بھی بذریعہ ایک خبر کے معلوم ہوتا ہے کہ ذوالقرنین نے اپنے مرنے کے وقت اپنی ماں کو وصیت کی تھی کہ بعد موت میرے روح کو ثواب کے لیے یتیم، اسیر، غریب، مسکین، بیوہ، بے کس، محتاجوں کو خوب کھانا کھلانا اور ان سے میری مغفرت کی دعا کرانا۔ جب ان کی ماں کو یہ خبر پہنچی تو وہ زارو زار رونے لگی اور بعد مرنے کی ان کی وصیت کو پورے طور سے بجا لائی۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احوال اسکندر ذوالقرنین کو اور سوالات مذکورہ سے ابو جہل اور مکے کے کافروں کو اور وہاں کے یہودیوں کو جواب دیا، کافر سن کر متحیر ہوئے اور بولے یہ سچ کہتے ہیں اور بالکل تورات اور زبور کے یہ جوابات بتاتے ہیں، اور اس میں ذرا بھی فرق نہیں ہے، بس سوائے ابو جہل کے، اور سب کے سب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ ابو جہل سے حضرت نے فرمایا، اب تم کو معلوم ہوا یا اب بھی شک ہے؟ کہو اللہ تعالیٰ سچا رسول ہوں یا نہیں؟ اگر تم کو کچھ اب بھی شک ہو تو پھر پوچھو۔ تب اس لائن نے کہا، تم تو ایک سحر اور دوسرا سحر موسیٰ تھا، ہرگز دین میں نہیں آؤں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کافروں کے بارے میں قرآن پاک میں، بس جب پہنچی ان کو ٹھیک بات ہمارے پاس، کہا انہوں نے کیوں نہ ملی پیغمبری جیسی ملی تھی موسیٰ کو، یہ بات کہی اور راہ ضلالت اختیار کی۔ بس اے میرے محترم بھائیو مومنو، ہم سب کو لازم ہے کہ خدا اور رسول کی رضامندی پر راضی رہیں اور ان کے جملہ احکام شرع کو بجا لائیں اور کسی وقت بھی اس سے غافل نہ ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔